بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید حسین ہے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل اسکل اسکل سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی بزنس کے حوالے سے ہے، جیسے کہ ہماری بزنس کے حوالے سے ویڈیوز کی ایک سیریز چل رہی ہے، تو یہ آج کی ویڈیو بھی اسی سیریز کا ہی ایک حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کاروبار تو شروع کیا ہے اور ان کا کاروبار انیشل سٹیج کے اوپر ہے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کاروبار تو کر رہے ہیں اپنا، لیکن وہ اپنے کاروبار سے مطمئن نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار اس طریقے سے نہیں چل پا رہا جس طریقے سے اسے چلنا چاہیے تھا، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم تقریباً 8 نکات کے اوپر بات کریں گے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے نکات ہیں، اور ویڈیو کے آخری حصے میں ان دو نکات پر بات کروں گا جو اس پوری ویڈیو کے کور پوائنٹس ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کاروبار کی وہ کور ویلیوز ہیں۔ اگر آپ کم از کم ان دو ویلیوز پہ عمل کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، اور ایک کاروبار میں آپ ایک اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی بزنس کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بات کریں۔ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ جو ہمارے زمینی حقائق ہیں کاروبار کے حوالے سے، ان کو ہم کور کریں، تاکہ کوئی بھی نیا بندہ جو کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کم از کم کاروبار کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو موٹیویشن سپیک کو ہم کم سے کم کریں گے۔ موٹیویشن سپیک سے آپ کے کام میں استقامت تو ضرور آ جاتی ہے، لیکن جب تک کسی بھی کام کی بیسکس کا نہ پتہ ہو، اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہ پتہ ہو، تو وہ کام بڑی مشکل سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی جو بندہ کاروبار نیا شروع کر رہا ہے تو وہ اپنا ذہن یہ بنا لے کہ کاروبار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ موٹیویشنل سپیکس میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کاروبار کرنا چاہیے، کاروبار کی طرف آنا چاہیے۔ تو میں کاروبار سے کسی کو نہ تو مایوس کر رہا ہوں، نہ کسی کو کاروبار میں آنے سے منع کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں خود پچھلے 10 سال سے کاروبار خود بھی کر رہا ہوں، اور مجھ سے جو بھی دوست عزیز یا ینگ جنریشن میں سے کوئی بھی بچے مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں انہیں کاروبار کا ہی مشورہ دیتا ہوں۔ لیکن کاروبار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ کاروبار کے لیے تیار کرنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کاروبار ایک پراسپیرٹی کا روٹ ہے، یعنی یہ ایک خوشحالی کا سفر ہے۔ تو چونکہ آپ اس خوشحالی کے سفر پر اپنا سفر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیں کہ اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی کرائسز اس میں آتے ہیں، ان سب کو میں نے فیس کرنا ہے۔ ابھی جیسے حالیہ دنوں میں ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں، یا جو کرونا کی وجہ سے کاروبار میں کرائسز آئے ہیں، تو بزنس کمیونٹی کا بندہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑا ڈیپلی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بڑا ایک ہارڈ ٹریک ہے،
تو اس کے لیے مینٹلی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ صرف کاروبار نفع کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ کاروبار میں جو مسائل آتے ہیں، کاروبار میں جو لاسز کے چانسز ہوتے ہیں، ان کو بھی مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بزنس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ بزینس ہے۔ بزینس اس کا مطلب ہے مصروف ترین یا مصروفیت۔ کاروبار میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ جاب کر رہے تھے تو آپ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کام کر رہے ہوں گے، لیکن کاروبار والا بندہ 24 آور کام کرتا ہے۔ بے شک وہ 24 گھنٹے فزیکلی تو کام نہیں کر سکتا، لیکن مینٹلی طور پر وہ 24 آورز کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو کاروبار میں آنے سے پہلے یہ مائنڈ میں بات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ ایک مصروف ترین کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آپ جو کام شروع کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا کام ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اپنے کندھوں پر ہی ہوگی۔ دیکھیں، کوئی بھی بندہ آپ کے کاروبار کو کھڑا کر کے یا آپ کو ایک اچھا کاروبار بنا کے کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو اس کے لیے جتنی بھی قربانی ہے وہ آپ کو خود سے ہی دینی پڑے گی، اس کی ذمہ داری آپ نے خود ہی اٹھانی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر آپ کے اوپر طنز کرتا ہے، آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، تو بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کچھ ڈیلیور نہیں کرتے، کچھ کر کے نہیں دکھاتے، تب تک لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کو چھوٹے سٹیپس میں کریں۔ بے شک آپ کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بڑا سرمایہ لگاؤں، بڑا کام شروع کروں تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا، میں بڑا پرافٹ کما سکتا ہوں، تو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ تو مجھ سے جو بندہ بھی مشورہ لیتا ہے اس حوالے سے، تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ آپ بالکل چھوٹے سٹیپس میں کام شروع کریں۔ جب آپ کی آنکھ کاروبار والی آنکھ بن جائے، یعنی آپ کی کاروبار والی آنکھ کھل جائے، تو اس کے بعد بے شک آپ بڑا کام کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیشہ چھوٹا کام کرنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا چھوٹا کام جب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے تو وہ آپ کے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر انحصار کریں، اپنے اوپر ہمیشہ ٹرسٹ کریں۔ بہت زیادہ رائے لینے، بہت زیادہ لوگوں سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، تو اس کی رائے کو ضرور اہمیت دیں، لیکن اپنے بیہاف کے اوپر فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ کرنا ایک تو آپ کو اعتماد دے گا، دوسرا کل آپ کو یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کے کہنے پہ کام کیا ہے تو مجھے اس پہ لاس ہو گیا ہے۔ تو اپنے بیہاف پہ ہمیشہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6 ہے کہ شروع کا جو عرصہ ہوتا ہے کاروبار کا، وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور بہت ہی ٹف ہوتا ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق تقریباً 70% سے زیادہ لوگ کاروبار کی انیشل سٹیج پر ہی کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کے 3 سے 4 سال یا 4 سے 5 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے، یہ بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہوتا ہے کاروبار کے لیے۔ تو اگر آپ نے اس میں استقامت دکھائی، آپ کھڑے رہے، تو امید ہے کہ آپ کاروبار میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کی سلیکشن آف جاب اور آپ کے کاروبار کا جو روٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے کہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کاروبار کی جس کاروبار کی آپ نے سلیکشن کی ہے، اس کاروبار کا کہیں سے تجربہ حاصل کریں۔ کسی کے پاس کام کر لیں، کسی کے پاس اسی کاروبار میں جاب کر لیں،
تو جب آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس کام کو سمجھ لیا ہے، اب میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اپنا کام شروع کر لیں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا وقت ضائع ہونے کا رسک ہے اور جو آپ کا کیپٹل ضائع ہوتا ہے، جو سرمایہ ضائع ہوتا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار میں اپنے سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نفع کے روٹ پر چل پڑے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کو بہت زیادہ نفع حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ اگر آپ اپنے سرمایہ کو ایٹ لیسٹ سیو کر لیتے ہیں، اپنے سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کا یہ بھی آپ کا پرافٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ اپنے کاروبار کو ریٹیل کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ جو بھی مجھ سے بندہ مشورہ کرتا ہے تو میں اس کو ہمیشہ ہول سیل کا مشورہ دیتا ہوں۔ ریٹیل میں آپ کسٹمر کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ ہول سیل میں کسٹمر آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو ریٹیلر ہوتا ہے وہ آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے۔ تو آپ کے لیے کسٹمر ڈھونڈنا یا کسٹمر کا انتظار کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا جب آپ ہول سیل کے کام میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا ریٹیل کا کام بھی آپ کر رہے ہیں تو اس کو آپ ہول سیل کے کام کے اوپر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ اب آخر میں وہ کور ویلیوز، وہ پوائنٹ جس کے بارے میں ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے اہم بات کہ آپ اپنے کاروبار کے ساتھ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ضرور جوڑ لیں۔ جب آپ اپنے کاروبار کے ساتھ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو جوڑ لیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے آپ کا کام بھی چل پڑے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں سوچنا کہ میرا کاروبار چل پڑے گا، جب مجھے نفع ہونا شروع ہوگا تو تب میں یہ سٹیپ لوں گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ ویری فرسٹ ڈے سے جب آپ کاروبار شروع کریں تو کسی ضرورت مند، کسی سفید پوش بندے کی ضرورت کو اپنے کاروبار کے ساتھ ضرور جوڑ لیں، اور کبھی ذہن میں یہ بات مت لائیں کہ میں اس کو دے رہا ہوں، بلکہ اس کی ضرورت کا آپ کے ساتھ جڑ جانا آپ کے کاروبار کو نہ صرف قائم رکھے گا بلکہ اس کو چار چاند بھی انشاءاللہ لگائے گا۔ آخری بات جو ان دو باتوں میں سے تھی وہ یہ ہے کہ کثرت سے زیادہ برکت کے اوپر توجہ رکھیں۔ کاروبار میں عموماً یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم برکت کے اوپر توجہ دیتے ہیں، برکت کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، کثرت کے اوپر توجہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع مجھے ملے۔ تو برکت کے اوپر توجہ رکھنے سے ایک تو آپ کا جو کاروبار کرنے کا مین مقصد رزق حلال کمانا ہے وہ برقرار رہے گا، نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی، نہ دھوکہ دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی ملاوٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی آپ کو لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔